ہے کہ میرے محبوب، کیونکہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگوں نے جا کے، آج ہمارے ہر گھر سے یہ آواز آتی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم تو حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں۔ اب اللہ کی محبت ثابت کیسے ہے؟ جب لوگوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا بھی ٹھیک ہے مجھ سے محبت فرماتے ہیں، نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ ان سے فرمائیں اگر یہ مجھ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی سنت پہ عمل کریں۔ تو پھر اس کے جب یہ آپ کی اتباع کریں گے تو اللہ فرماتا ہے پھر میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، اپنا دوست بناؤں گا، اپنا ولی بناؤں گا۔ کن کو؟ جو اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کریں، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز بسر کریں۔ مومن ہے ہی ہو۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے کہ مومن کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں مومن وہ ہے جس کے ہاتھ، جس کی زبان، جس کی آنکھ کسی دوسرے مسلمان کا عزت، مال، جان محفوظ ہو۔ یعنی آپ کی آنکھوں سے لوگوں کی عزتیں محفوظ ہیں، لوگوں کا مال محفوظ ہے کہ تم نظر بد کے ساتھ تو نہیں ان کا مال دیکھتے۔ بیٹا اندر آؤ، انہیں دونوں بار کان پھڑا دو۔ ہاتھ، جس کی زبان اور آنکھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یعنی ہمارے ایک معاشرے کے اندر نا ایک ایسا بن گیا کہ ایک بندہ غریب ہے، اس کا گھر سنگل سٹوری ہے، اور دوسرا بندہ 3 منزلی کوٹھی بنا لیتا ہے، اور اس کے لڑکے بڑے شوق کے ساتھ رات کو کوئی پتنگ بازی کرنے، کوئی ویسے شغل مغل کے طور پہ اپنی چھت پہ چلے جاتے ہیں، اور ان کی نظروں سے کسی کے گھر کا صدر، ضروری نہیں آپ کسی کی بیٹی پہ نظر ڈالیں، کسی کے گھر کا صدر بھی ایک معنی رکھتا ہے کہ اس کے گھر میں نہ جانے کیا ہے کیا نہیں۔ تو مکان تو ہم بناتے ہیں، مکان بنانے کے ساتھ ہمیں یہ شرم و حیا بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم سے یہ غلطی نہ ہو جائے۔ تو میں یہ فتویٰ نہیں لگاتا کہ جناب ویسے تو حدیث پاک ہے بڑی بڑی بلڈنگوں کے متعلق، میں تو اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب آپ میں سے کوئی بندہ 3 منزلہ 4 منزلہ 10 منزلہ کوٹھی بنائے تو پھر اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائے کہ بیٹا کسی کے گھر میں نظر نہیں ڈالنے۔ اگر ایسا عمل ہوا تو وہ بلڈنگ آپ کے لیے عذاب جہنم بن جائے گا۔ فَاتَّبِعُونِی، اس کو آپ مکمل زندگی کے پورے سسٹم کے طرف لے جائیں۔ ایک صحابی تھا، اس نے مکان بنا لیا، اتفاقاً اس نقشے کے ساتھ بنایا کہ حضور کو وہ نقشہ ناپسند تھا۔ حضور گزرے، پوچھا یہ کس نے بنایا؟ صحابہ نے بتایا، عرض کیا کہ حضور یہ فلاں نے بنایا۔ تو حضور تھوڑا سا نا ناگزیر جیسے بندہ، چہرے مبارک پہ کچھ نہ اثار، میں کون سے لفظ استعمال کروں کہ تھوڑے سے ناراضگی بھی نہیں کہتا، تھوڑے سے غمی کے اثار آ گئے۔ تو جب وہ صحابی آئے جس کا گھر تھا، اس کو دوسرے صحابی نے بتایا
کہ حضور تیرے مکان کے پاس سے گزرے اور غمی کے اثار لے کے گزرے. اب دیکھیں یہ وہ مومن، ہمارا بچہ رات کو مجرے کرے، شراب پیے، بے حیائی کرے، بغیرتی کرے، اور ماں باپ کو کوئی فکر ہی نہیں. اور وہ کہتے کہ صحابی کے کمرے مکان سے کے قریب سے حضور گزرے، حضور کو وہ نقشہ ناپسند تھا، نہ جانے کس وجہ سے. تو دوسرے صحابی نے بتایا کہ یہ تیرے مکان کے پاس سے حضور گزرے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کر گئے، حتیٰ کہ آپ نے زبان سے بھی نہیں فرمایا، چہرے سے اثار نظر ہوئے. تو وہ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہ یا وہ، اس نے مکان فوراً گرانا شروع کر دیا، مکان گرا دیا اور اس نقشے کے ساتھ بنایا جو نقشہ محبوب کو پسند ہے. یہ مکان کا نقشہ ہے. صحابہ کی محبت کا عالم دکھائیں جو مکان بھی اس طرح کا نہیں بناتے جو میرے محبوب کو پسند نہیں، تو وہ اپنے چہروں کو کس طرح حضور کے چہرے اس کے خلاف بنائیں گے؟ وہ چہرہ بھی اسی طرح کا بنائیں گے جیسے حضور کا چہرہ تھا، حضور کی سنت پاک تھی. یہ چیزیں جناب، یہ اسلام کے اندر، تو ہم اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جناب آپ اگر اپنے گھر میں ایسی ہانڈی پکائیں، گوشت پکائیں، تو خیال کریں کہ آپ کے ہمسائے میں کوئی غریب ہو، آپ کے ہمسائے میں کوئی غریب ہو، اس کے بچے نہ روئیں کہ امی ہمیں بھی گوشت چاہیے. یہ اسلام ہے. اسلام تو ہم نے سیکھا ہی نہیں. ہم نے کس کو سیکھا ہے؟ ہندوؤں کی رسموں کو سیکھا ہے، سکھوں کی رسموں کو سیکھا ہے، یہ غیر مسلموں کو سیکھا ہے. اسلام کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اگر اسلام سیکھیں تو پھر یہ آج حال یہ ہمارا یہ نہ ہو، مسجدوں میں لینے لگ جائیں، لمبی لمبی قطاریں لگ جائیں کہ جناب جگہ نہ ملے، لوگ اس مسجد سے دوسری میں جائیں، ادھر نہ ملے، ادھر جائیں. تو اب افسوس ہے کہ مسجدیں ہماری خالی ہیں، اور ایک دو بندے کسی چوک پہ لڑ جائیں تو مسجدوں سے زیادہ بندے وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی بندے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ ادب تھا، یہ عشق تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ. وہ کچھ بھی کر سکتے تھے لیکن اپنے محبوب کو ناراض نہیں کرتے تھے، کہ حضور کی ذات پاک کی، حضور کی محبت میں ہمہ وقت گم رہتے تھے. تو جسے حضور ناپسند کرے وہ صحابہ کیسے اس کو پسند کریں؟ جسے حضور پسند کریں تو صحابہ بھی اسی کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب حضور کی محبت، ایک صحابی تھے وہ اس وقت غیر مسلم تھے. صحابہ کی محبت جو فتابعونی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے؟ یہ ابتدائی چیزیں ہیں، ابتدائی چیزیں. وہ جاسوسی کرنے کے لیے آئے کسی بادشاہ کے، اس وقت روم کے کسی بادشاہ کے ملازم تھے، تو جاسوسی کرنے آئے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے لگے تو صحابہ اکرام وضو کا پانی نیچے نہیں کرنے دے رہے. اب دیکھیں صحابہ کی محبت کتنی کہ وضو کا پانی نیچے نہیں کرنے دے رہے. وہ منظر دیکھتا رہا. اتفاق سے سرکار نے لابدان مبارک، تھوک مبارک پھینکی، تو وہ بھی صحابہ اس پہ بھی ایسے جیسے بچے ایک شرینی کو لینے پڑ جاتے ہیں. جس کو مل جاتی مل جاتی، جسے نہ ملتی وہ اپنے ہاتھ دوسرے کے ہاتھوں کے ساتھ میس کرتا اور اپنے چہروں پہ لگا لیتا. وہ صحابی جب بادشاہ کے پاس گئے تو وہ کہنے لگے، اس وقت کیونکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے کہ مجھے لات و عزا کی قسم، تم مسلمانوں پہ کبھی فتح نہیں پا سکتے. کیوں؟ وہ کہنے لگا میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، جو ادب محمد رسول اللہ کے غلام کرتے ہیں وہ کسی بادشاہ کے غلام نہیں کرتے.
تو جس کی تھوک کو زمین پہ جس کے غلام نہیں کرنے دیتے، وہ اپنے آقا اپنے بادشاہ کے متعلق کیسے کوئی ناگزیر بات سنیں گے؟ وہ تھوک نہیں نیچے کرنے دیتے، کہتے ہیں کہ بے ادبی ہو جائے گی۔ جو وضو کا پانی نہ نیچے کرنے دے، وہ اپنے نبی کی طرف، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ تھا، اتفاق سے نہ بیٹھے، اس نے تلوار یا انگلی حضور کی طرف ایسے کر کے بات کی، اتفاق سے، جب تلوار تھی ایسے اٹھا کے بھی ایسے، جیسے آپ ہمارے معاشرے میں کوئی بات بتایا کہ یار یہ ایسے، تو دوسرے صحابی کو یہ ناگزیر گزری، اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس کے اوپر ہاتھ پہ ماری، فرمایا کہ دوبارہ اگر میرے نبی کی طرف تیرا ہاتھ اس طرح اٹھا، یہ میرے نبی کی بارگاہ میں بے ادبی ہے۔ جو یہاں تک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے، وہ اپنے نبی کی ہر سنت پہ عمل بھی کرتے تھے اور سنت مصطفیٰ پہ کا دفاع بھی کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ جناب ٹھیک ہے جس کی مرضی جو کرے سو، نہیں۔ اسلام کا ایک دستور ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی کے ساتھ آج ایک ایسا ایک سسٹم چل گیا ہے کہ ٹھیک ہے جی فلاں کی مرضی، فلاں کی مرضی، فلاں کی مرضی۔ بھئی اسلام کے اندر مرضی نہیں چلتی۔ اسلام میں جو بندہ مسلمان بندہ وہ پابند ہے کس کا؟ قرآن اور سنت مصطفیٰ کا۔ اسے زندگی اپنی اب قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنی پڑے گی۔ تو اگر قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا تو پھر اسے جواب دینا پڑے، پھر وہ اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ تو صحابہ کرام ایک تو یہ چیز رہ گئی کہ جناب وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے اور تھوک مبارک بھی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ، اپنے جسموں پہ، اپنے کپڑوں پہ ایز اے برکت مل لیتے تھے۔ تو جب صحابہ وضو کے پانی پہ جھپٹتے تو حضور نے ایک دفعہ فرمایا کہ اے میرے غلاموں تم کیوں یہ عمل کرتے ہو؟ تو صحابہ نے آگے سے یہ جواب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت مجبور کرتی ہے یہ عمل کرنے کے لیے۔ وہ یہ نہیں، دوسرے صحابہ نے جنہوں نے ان کو یہ دیکھا وہ کہتے کہ یہ نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ نہیں ہے۔ وہ تو جہاں قدم مصطفیٰ دیکھتے وہیں اپنا کعبہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے تیرے قدموں پہ ہی کعبہ بنا لیتے، تو کعبہ تو ہے ہی حضور کے صدقے، وہ سوال نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ حضرت کرما والا شریف ایک دستور ہے نا کہ جس بندے کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں تو وہ اگلی صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اچھا کچھ دنیا دار بندے وہ اس کو نا الٹی چیز لیتے ہیں، جبکہ کرنی تو تعریف چاہیے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ بدگمانی تو وہ کرے نا کہ جو حضور کا امتی نہیں ہے یا حضور کا غلام نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو جو حضور کا کلمہ پڑھنے والا اسے تو تعریف کرنی چاہیے کہ میرے نبی کی سنت کی پابندی۔ تو اگریچہ میں تو گناہگار ہوں، میں نے داڑھی نہیں رکھی یا میں نے سر پہ دستار نہیں باندھی یا میں سنت پہ نہیں عمل پیرا، تو اب وہ تنقید کرنے، بعض لوگ اس طرح کرنے شروع کر دیتے۔ تو یہ چیز نہیں ہے۔ جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ محبت ہو جائے، محبت کی علامت یہ ہے کہ محبت کرنے والا اس وقت تک کامیاب ہی نہیں جب تک اپنے محب کے، اپنے محبوب کے رنگ میں نہ رنگا جائے، اس کی مہک اس سے آئے۔ تو صحابہ کرام تو جب پاؤں زمین سے اٹھاتے تھے نا تو صحابہ کا یہ بھی نظریہ تھا کہ میرے حبیب پاؤں کس طرح اٹھاتے تھے زمین سے، کس طرح زمین پہ پاؤں رکھتے تھے اور کیسے حضور چلتے تھے، وہ تو ایک ایک ادا کو تلاش کرتے تھے کہ میرے محبوب کھانا کس طرح تناول فرماتے تھے۔ تو یہ چیزیں صحابہ نے کوڈ کی نا، کھانا کھانے کے لیے ہاتھ گیلے کرو، یہ چیزیں سنت طریقہ،
تو اگر کوئی بندہ اس وقت کا آج کے دور کے مطابق اگر ہوتا یسوس قسم کا توبہ نعوذ باللہ، تو وہ تو جو اسے سنت اچھی لگتی وہ ٹھیک ہے اس پہ عمل کرتا، جو اس کی مرضی نہ پسند کرتی وہ کہتا ٹھیک ہے، اسے وہ کوڈ ہی نہ کرتا. ٹھیک ہے. تو صحابہ نے ایک ایک ادا کو کوڈ کیا. ہم سلام پڑھتے ہیں نماز جمعہ کے بعد یا اکثر محفلوں میں ہم کیا سلام پڑھتے ہیں کہ جس کی ہر ادا، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ. ایک فرد واحد کسی پیر کے لیے یہ شعر نہیں ہے. جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. ہم اس پہ سلام کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نسبت مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے نبی کی سنت کتاب ہے، میرے نبی کی محبت میں مگن ہے. اور سنت پہ عمل ہی وہ کرے گا جس کے سینے میں محبت کی آگ تڑف پیدا کر دے گی. جب تک محبت تڑف نہیں پیدا کرے گی، آپ دیکھیں آپ چائے پکاتے ہیں، پتی ڈال دیں، پانی کا رنگ تبدیل نہیں ہوگا جب تک آگ اس کو ہیٹ دے کے اس کی سسٹم کو تبدیل نہ کر دے. تو اسی طرح ہی کوئی انسان بھی نمازی نہیں بنے گا، کوئی انسان قرآن پڑھنے والا نہیں بنے گا، کوئی انسان سنت مصطفیٰ کا پیکر نہیں بنے گا جب تک اس کے دل کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو عروج نہ پکڑ جائے. تو جس کے سینے میں حضور کی محبت عروج پکڑ جائے گی، وہ کیا اعظم چشتی رحمت اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ ہوتے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق سمجھی انہوں ایویں جھوٹے پیار جتاندا. سانو دسیا ہے کسے عشق دے مفتی جیڑا نت ایہو فرماندا، آزم جتھے دل لگ جاوے پھر اتھے عیب نظر نہیں آندا. اتھے پھر اپنی خواہش نہیں، عاشق ہے ہی نہیں کوئی جو اپنی خواہش کو استعمال کرے. عاشق کی تمام خواہشات ختم ہو جاتی ہیں. اور یہاں پہ قرآن کی آیت کے ساتھ میں اٹیچ کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان سے فرماؤ اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پہلے تیری محبت کو اپنے آپ پہ لازم کریں، تیری سنت پہ عمل کریں، تیری اتباع کریں. تو اگر یہ تیری اتباع کر کے مجھ سے محبت کریں گے تو اس کے عوض اللہ فرماتا ہے اس کے بدلے میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا، انہیں اپنا محبوب بھی بناؤں گا، ان کے گناہ بھی معاف فرما دوں گا، ان کو بخش دوں گا. اب اسی پہ محبوب پہ ہی آپ گفتگو کر لیں کہ جو بندہ حضور کی سنت پہ عمل کرے، سنت پہ عمل کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بناؤں گا. اب محبوب کون ہوتا ہے؟ دشمن ولی تو نہیں بنتا. محبوب اللہ کا ولی. اللہ فرماتا ہے میں اپنا دوست بنا لوں گا. تو جسے رب دوست بنائے اس کی شان پتہ کتنی ہے؟ اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے جسے رب محبت کرے، اللہ فرمایا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ لا مقام پہ عرش پہ اعلان فرماتا ہے، جبریل کو بلاتا ہے. میرے نبی کی سنت کی برکات دیکھیں کتنی عظمت ہے حضور کی سنت پہ عمل کرنے کی. حضور فرماتے ہیں رب جبریل کو بلاتا ہے، جبریل حاضر ہوتا ہے، یا اللہ حکم. اللہ فرماتا ہے جبریل دیکھو یار بڑی آج کل یہ نعتیں پڑھنے والے بڑے بڑے خطیب بھی جب داڑھیاں بنا کے وہ سٹیجوں پہ آ کے عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں. کوئی مجھے بتاؤ کوئی عاشق ثابت ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے محبوب کے رنگ میں نہ ہو؟ کیا پروف ہے اس کے پاس؟ کوئی ہے ہی نہیں. تو جو بندہ محبوب کے رنگ میں رنگا جائے، جس کے سینے میں حضور کی محبت کی ایک آگ گل جائے، اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو جب رب محبوب بناتا ہے اللہ لا مقام پہ اعلان فرماتا ہے جبریل آؤ. جبریل عرش پہ جاتا ہے، یا اللہ حکم فرماؤ. اللہ فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے، دنیا میں جو فلاں بندہ ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں. عرش کے تمام فرشتوں کے میں اعلان کر دو کہ اے فرشتوں
اس بندے سے محبت کرو جس بندے کے ساتھ رب محبت کرتا ہے. تو آسمان کے تمام فرشتے اس بندے کو محبوب جانتے ہیں جسے رب محبوب جانتا ہے, اور رب اس کو محبوب جانتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہو جائے. یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ اسلام جناب جو مرضی ہے جناب جو مرضی کر لو. نہ حضور کی سنت مبارکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کوئی ایسی پیری مریدی کا بھی شوق نہیں کہ جناب حضور کی سنت کے خلاف چل کے پیری مریدی چمکاؤ. جناب یہ گاؤں کے لوگوں کو ڈھول کی بڑا شوق ہے, ان میں رل جاؤ اور یہ بڑے مرید بن جائیں گے. چرس کا بڑا شوق ہے, چرس میں چرسی بن جاؤ تب بڑے مرید بن جائیں گے. یہ مجرے کے بڑے شکین ہیں, مجرے دیکھو بڑے مرید بن جائیں گے. ایسی پیری مریدی پہ لعنت جو میرے نبی کی سنت کے خلاف ہو. حضور کی سنت نہیں تو کچھ بھی نہیں, حضور کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیا منہ دکھائیں گے جا کے؟ کھائیں تیرا, پیئیں حضور کا, کھائیں حضور کا, عزت حضور کے نام کی, اور حضور کے نام, حضور کی عزت, حضور کی سنت مبارکہ. تو جب عرش کے فرشتے, کتنے فرشتے ہیں, کوئی بندہ ہے کوڈ کرنے والا؟ ہے بندہ کو کوڈ کرنے والا؟ آسمان پہ کتنے فرشتے ہیں؟ کس سے پیار کرتے ہیں؟ اس سے جو جسے رب پیار کرتا ہے. رب کسے پیار کرتا ہے؟ جو رب کے حبیب کی اتباع کرتا ہے. اب اتباع کیا ہے؟ حضور کے طریقے پہ چلنا, حضور کے طریقے پہ چلنا. او مسلمانوں غور کرو, ہمارا نفس تو بڑی بریکی میں جا کے سوچ کے فیصلے کرتے ہیں ہم کہ یہ کام کر لوں, یہ نہ کروں, یہ کر لوں نہ کروں. عاشق ہے کون جو یہ حضور کی محبت میں باتیں تلاش کرے کہ جناب یہ میرا نفس پسند کرتا ہے, یہ نہیں کرتا. یار کے رنگ میں جب رنگا جائے تو پھر محبت کے سوال تو ہے نا. یہ ٹائلوں کا رنگ وائٹ ہے, کوئی بندہ کہے گا وائٹ نہیں, وائٹ ہے, براؤن ہے, جو رنگ ہے, تو یہ رنگ میرے نبی کی محبت کا رنگ ہے. ٹھیک ہے. اگریچے داڑھی جنہوں نے نہیں رکھی یا پگڑی نہیں جو سر پہ باندھتے, پتہ نہیں کتنا ان کے دلوں میں عشق ہے, لیکن وہ اظہار نہیں ہے. تو اظہار کرنے کے مطلب کہ جب آپ اظہار کریں گے تو آپ ایک حضور کی خوشبو کے, حضور کی محبت کے پیکر بنیں گے. تو پھر جو غیر مسلم ہے وہ دیکھیں گے اتنا خوبصورت انسان. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا, خوبصورت بنایا, حسین بنایا. اور سب سے حسین کون ہے؟ اللہ کا حبیب. سب سے خوبصورت کون ہے؟ اللہ کا حبیب. دو ہی چیزیں ہیں, دو چیزیں ہیں. اللہ کے حبیب, سب سے خوبصورت اللہ کا حبیب, اور دوسرے پاسے ایک لوط علیہ السلام کی قوم تھی. لوطی تھے نا, انہوں نے کلین شیپ کرنی شروع کر دی, کلین شیپ کرنی شروع کر دی. کس لیے؟ کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ یہ جیسے ہمارے معاشرے میں کون سے لفظ استعمال کروں, یہ درباروں پہ خسرے بڑے ناچتے ہیں, درباروں پہ ناچتے نا. اب ہیرا منڈی وغیرہ کا نام نہ لیں, جو شہرت کے بھوکے پیر وغیرہ ان کی قبروں پہ ناچتے ہیں. اور کتنا وہ بد قسمت پیر ہے جس کی قبر پہ خسرے ناچیں, بے حیائی پھیلے جس کی قبر پہ. ٹھیک ہے. یہ عمل کرتے تھے لوتی. اور جو بچہ جس کو داڑھی مونچھ آ جاتی تھی وہ کلین شیپ کرتا تھا کہ تاکہ میں سونا لگا, پسند آ جا, یعنی عورتوں کی شکل بناتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیواسا جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیواسا کون ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیواسا وہ ہے جو عورتوں جیسی شکل بنائے, دیواسا وہ ہے جو عورتوں جیسا لباس پہنے اور اپنے آپ کو عورت ثابت کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بالوں, سر پہ بال دے کے زینت بخشی ہے, پردہ دے کے زینت بخشی ہے, اور مرد کو چہرے پہ داڑھی دے کے زینت بخشی ہے. زینت سمجھے کسے کہتے ہیں؟
خوبصورتی کا، بندہ خوبصورت ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بندے نو رب نے بنایا سونا بنایا. ایک بندہ تھا، اس نے اپنی عورت سے کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے خوبصورت نہ ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں. میں نے تجھے طلاق دے دی، یہ کہہ دیا اس نے. اب عورت نے پردہ کر لیا کہ وہ طلاق تو ہو گئی کہ میں تو چاند سے خوبصورت ہی نہیں ہوں. اس وقت کے قاضی یہ جو ہوتے ہیں ہر دور میں ہی، اچھا وہ جناب وہ مولوی حضرات کو کٹا کیا. ہاں جی، انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے بھی طلاق ہوگی. اس نے کہا اب عورت چاند سے کیسی خوبصورت ہو سکتی. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، آپ کے شاگردوں میں سے ایک عالم تھا وہاں بیٹھا بادشاہ کی عدالت میں. وہ بولا کہ طلاق نہیں ہوئی. اب ایک بڑا شور پڑ گیا بھی جناب طلاق کیوں نہیں ہوئی. وہ دلیلیں، اب علماء کرام میں جب یہ کشمکش چل جائے تو بڑا ایک بحث چل جاتی، طلاق کیوں نہیں ہوئی. انہوں نے کہا بھی جناب طلاق اس لیے نہیں ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر چاند سے خوبصورت نہ ہوئی تو اس کی بیوی چاند سے خوبصورت ہے. وہ علماء کرام کی بحث تھی. علماء نے کہا کہ ثابت کرو، کسی حدیث سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو، ہم نے بڑی دلیلیں دی ہیں. تو اس اللہ کے ولی نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا. رب فرماتا ہے کہ اے انسان میں نے تمہیں سب سے خوبصورت پیدا کیا ہے. تو اس لیے چاند سے بھی انسان خوبصورت ہے، اور چاند سے بھی جب خوبصورت ہے، انہوں نے کہا کہ اس کی عورت چاند سے خوبصورت ہے اس لیے طلاق نہیں ہوئی. علماء کرام نے اور بادشاہ نے بھی وقت کے انہوں نے اتفاق کیا کہ بالکل ٹھیک ہے. جب قرآن کی نص آ گئی اب کون اس پہ دلیل دے گا. ٹھیک ہے جناب، وہ ان کا جاؤ جا کے زندگی اپنی بسر کرو. اس لیے میرے دوستو اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ. اور جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے ساتھ میں نے حدیث پاک حدیث قدسی اٹیچ کیے. اللہ فرماتا ہے جبریل میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، تم بھی پیار کرو اور اعلان کر دو آسمان پہ، تمام فرشتوں پہ، بادلوں میں، چاند، سورج، ستارے. وقت ختم ہو گیا، اس پہ میں بڑی دلیلیں دیتا. ٹھیک ہے انشاءاللہ آئندہ مجھے یاد کرانا، اسی پہ آگے گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے سورج، چاند، ستارے، یہ ہوائیں، یہ بادل، صرف ایک بات صرف میں عرض کر دوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نا اپنے کپڑوں کو پیوند لگا رہے تھے، ٹانکے، کپڑے خود سی رہے تھے. تو جیسے یہ سردی ہے تو وہ سردی کا موسم تھا یا ویسے طبیعت، دھوپ میں بیٹھ گئے تو یکدم سورج کی روشنی جو تھی وہ تیز، اور آپ کے جسم پہ جیسے ہم دھوپ میں بیٹھے ہیں اور گرمی ہیٹ لگنی شروع ہو جائے، تو ایسے نا سورج کی دھوپ نے آپ کے جسم پہ کوئی اثر کیا تو آپ پنجابی جی کہتے ہیں کہ آپ نے غصہ آ گیا، جلال آ گیا. تو غصے کے ساتھ نا اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس بندے سے تم بھی پیار کرو، عرشیوں فرشیوں میں بھی اعلان کر دو، اس سے محبت کرو جو میرے حبیب سے محبت کرتا ہے، اس سے محبت کرو جو میرے محبوب کی سنت پہ مر مٹتا ہے. اور جسے وہ دوڑے سنت سے دور دور دوڑے اور دلیلیں تلاش کرے تو وہ عاشق تو نہیں. اعظم چشتی نے یہی لکھا نا، وہ نکتے چینیاں نہیں تلاش کرتا، وہ تو کہتا محبوب کے رنگ میں کیسی نکتہ چینی. تو سیدنا فاروق کہ آپ نو غصہ آ گیا تو غصے نال نہ آپ نے اس طرح سورج کی طرف دیکھا تو سورج آپ کا جلال برداشت نہ کر سکا، فوراً بادلوں کے اندر چھپ گیا. یہ وہ مومن، یہ وہ بندہ مومن، یہ وہ غلامی رسول، یہ وہ عاشق رسول، یہ وہ بندہ ہے جو محبت رسول پہ مر مٹتا ہے. مر مٹتا ہی نہیں، جو حبیب کا نہیں اسے وہ کوئی حق نہیں دیتا. اس لیے میرے دوستوں، بچوں، نوجوانوں،
نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرو۔ تو یہ 5 منٹ میں نے کچھ